السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 16 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ کوئلے کی کان میں دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ترکیہ کے شمالی صوبے بارتن میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے مرنے والوں کی تعداد 40 ہو گئی ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے جائے وقوع کا دورہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارتن صوبے کے علاقے اماسرا میں کوئلے کی کان میں دھماکہ جمعے کو ہوا۔ جس وقت دھماکہ ہوا وہاں 110 کان کھودنے والے کام کر رہے تھے۔ دھماکے کے بعد لوگ کان کے باہر پہنچنا شروع ہو گئے اور اپنے پیاروں کی بحفاظت واپسی کے لیے دعائیں کرتے دکھائی دیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اس واقعے پر افسوس کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والوں کے رشتہ داروں اور لواحقین سے ملاقات کی۔ انہوں نے لواحقین کو دلاسا دیتے ہوئے ہر ممکن تعاون اور مدد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے ہفتے کو تصدیق کی کہ اب تک 40 کان جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 11 زخمی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ اس کے علاوہ 58 دیگر افراد کان سے نکلنے میں کامیاب رہے، البتہ باقی رہ جانے والے ایک کان کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ ادھر وزیر توانائی کا کہنا تھا کہ امدادی کارروائیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دھماکہ ممکنہ طور پر فائر ڈیم کی وجہ سے ہوا، جو کوئلے کی کانوں میں پائی جانے والی آتش گیر گیس ہوتی ہے۔ ترکیہ میں آفات سے نمٹنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ جائے وقوع پر ایمبولینسز اسٹینڈ بائی پر موجود تھی اور امدادی ٹیموں کو وہاں کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا، جس میں پڑوسی صوبوں سے آنے والی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ترکیہ پولیس ہیڈ کوارٹر نے ایک بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے کان دھماکے سے متعلق مبینہ طور پر اشتعال انگیز مواد شیئر کرنے پر 12 آن لائن صارفین کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ ترکیہ کی تاریخ کا بدترین کان کا حادثہ 2014 میں پیش آیا تھا، جب مغربی ترکیہ کے علاقے سوما میں کان میں آگ لگنے سے 301 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسپیکر پر پہلی بار جمعے کی اذان دی گئی۔ جرمنی کے شہر کولون کی سب سے بڑی مسجد میں پہلی بار اسپیکر پر جمعے کی اذان دی گئی۔ کولون شہر کی 1 لاکھ سے زائد مقامی مسلمان آبادی نے اذان دینے کی اجازت پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اذان دینے کی اجازت گزشتہ برس ملی تھی، جس پر 14 اکتوبر سے عمل درآمد شروع ہوا اور پہلی بار اسپیکر پر جمعے کی اذان دی گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شہری انتظامیہ اور مسلم کمیونٹی کے معاہدے کے تحت کولون شہر کی تمام 35 مساجد میں نماز جمعہ کی اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ کولون شہر کی خاتون میئر نے اذان کی اجازت دینے کو مذہبی احترام کی علامت قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ جرمنی میں تقریباً 45 لاکھ مسلمان آباد ہیں، جو ملک کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت ہیں۔ جرمنی کے کئی شہروں میں مساجد کے مؤذنوں کو پہلے ہی اسپیکر پر اذان دینے کی اجازت ہے، مگر کولون میں یہ اجازت پہلی مرتبہ گزشتہ برس ہی دی گئی تھی، جس پر پرسوں 14 اکتوبر سے عمل درآمد شروع ہوا۔ شہری انتظامیہ کی جانب سے اذان کی یہ اجازت صرف جمعے کی نماز کے لیے ہے۔ اس اجازت کا اطلاق ہر روز 5 مرتبہ دی جانے والی اذانوں پر نہیں ہوگا اور یہ روزانہ کی اذانیں حسب معمول آئندہ بھی اسی طرح دی جائیں گی کہ وہ اس مسجد اور اس سے ملحقہ کمیونٹی سینٹر سے باہر یا گرد و نواح میں سنائی نہیں دیں گی۔ دنیا افغانستان کے معاملات میں مداخلت سے گریز کرے۔ طالبان حکومت نے پڑوسی ممالک اور عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں۔ طلوع نیوز کی خبر کے مطابق جمعے کے روز ایک بیان میں طالبان حکومت نے کہا کہ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کے بہانے امریکہ نے موجودہ حکومت کے متعدد موجودہ اور سابقہ ارکان پر پابندی عائد کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امارت اسلامیہ کے پاس سیاسی، ثقافتی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی شعبوں میں
نظام کو بہتر بنانے کے اصول ہیں اور وہ عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے خود کو جواب دہ سمجھتی ہے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا کہ امارت اسلامیہ اپنی مرضی اور عوام سے فیصلے لیتی ہے اور ملک کی ترجیحات اور اسلامی اقدار کے مطابق اقدامات کرتی ہے، اس لیے ہم دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور دوسرے ممالک کو چاہیے کہ وہ بھی افغانوں کو اجازت دیں کیونکہ ان کا اپنا ملک ہے اور ان کا اپنا نظام اور مسائل ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ترکیہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ یورپی یونین کے بہت سے ممالک اکٹھا ہیں اور بہت سی امریکی ریاستیں ایک چھتری کے نیچے رہ سکتی ہیں، تو ہم مسلمان کیوں نہیں رہ سکتے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے پوری امت کو کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارے بس میں ہے، صرف اتحاد اور عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ عالمی طاقتوں کی جانب سے ایران کے خلاف یہ میڈیا وار کی شروعات ہے۔ انڈیا میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے نمائندہ حجت الاسلام مہدی مہدوی پور نے ملت ٹائمز کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ ایران میں حجاب کے خلاف احتجاج کے تعلق سے عالمی میڈیا کی خبروں کا مقصد ایران کو بدنام کرنا اور میڈیا وار کی شروعات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہسا امینی کو پہلے سے ہارٹ اٹیک تھا، وہ بیمار تھی اور پولیس کسٹڈی میں اس کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی، لیکن اس خبر کو غلط طریقے سے عالمی میڈیا نے ایران کے اسلامی نظام کو بدنام کرنے کے لیے پیش کیا اور دنیا میں یہ غلط تاثر دیا کہ ایران میں حجاب نہ کرنے پر پولیس پٹائی کرتی ہے، جبکہ یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ مہدی مہدوی پور نے مزید کہا کہ ایران میں حجاب کے لیے کسی بھی خاتون کے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے۔ ایران کی راجدھانی تہران اور دوسرے شہروں میں کچھ خواتین ایسی بھی نظر آتی ہیں جو مکمل طور پر حجاب نہیں کرتی ہیں، لیکن انہیں کبھی بھی اس کی وجہ سے زد و کوب نہیں کیا جاتا اور نہیں پولیس انہیں گرفتار کرتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کا معاشرہ مکمل طور پر اسلامی ہے اور وہاں کی خواتین اپنی مرضی سے حجاب کرتی ہیں اور برقع پہنتی ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مہسا امینی کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی، لوگوں میں غصہ تھا، اس لیے اس کی موت کے خلاف پہلے دن کچھ مقامی لوگوں نے پرامن مظاہرہ کیا اور احتجاج درج کرایا۔ یہ احتجاج پرامن اور غصے کا اظہار تھا، حجاب کی ذرہ برابر اس میں کوئی مخالفت نہیں تھی، لیکن عالمی طاقتوں امریکہ اور مغربی ممالک نے اس احتجاج کی آڑ میں اپنا ایجنڈا نافذ کر دیا، اپنے ایجنٹوں اور شرپسند عناصر کو احتجاج میں شامل کر دیا، جس کے بعد اگلے دنوں کا احتجاج پرتشدد ہو گیا۔ مہدی مہدوی پور نے مزید کہا کہ ایک طرف چند خواتین کا احتجاج عالمی طاقتوں کے تعاون سے حجاب کے خلاف تھا، جس کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا گیا، لیکن دوسری طرف لاکھوں خواتین نے حجاب کی حمایت میں سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا اور مختلف شہروں میں یہ مظاہرہ ہوا جس کی مغربی میڈیا نے کوئی خبر شائع نہیں کی، جبکہ ایک معمولی احتجاج کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے ایران کی شبیہ خراب کرنے کا کام کیا گیا۔ عالمی میڈیا کا یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف صرف منفی پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے اور اس کی دلچسپی ایران کو بدنام کرنے اور اسلامی نظام کے خلاف سازش رچنے میں ہے۔ مسجد اقصیٰ کو نقصان ہوا تو اسرائیل کا صفایا ہو جائے گا۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں کے مشترکہ کنٹرول روم نے گزشتہ روز خبردار کیا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی خلاف ورزی اور القدس میں ہمارے لوگوں کے خلاف دشمن کے جرائم میں اضافہ اور مقدسات کی بے حرمتی قابض دشمن کے خلاف برا شگون ہے۔ انہوں نے غزہ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں اشارہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کو نقصان پہنچانے کا نتیجہ اسرائیل کی تباہی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ انہوں نے مغربی کنارے، بیت المقدس اور مقبوضہ فلسطین کے اندرونی علاقوں میں فلسطینی عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ قابض دشمن کے خلاف اپنی کارروائیوں میں اضافہ کریں اور دشمن کے خلاف ہر محاذ پر لڑیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل نے 7 بچوں سمیت تقریباً 800 فلسطینیوں کو بغیر کسی مقدمے یا الزامات کے قید کر رکھا ہے۔ ان تنظیموں کا مزید کہنا ہے کہ اسرائیل کا یہ عمل غیر قانونی، سنگین اور توہین آمیز سلوک کے مترادف ہے۔ انسانی حقوق کا اسرائیلی گروپ ہے موکید، جو باقاعدگی سے اسرائیلی جیلوں سے اعداد و شمار جمع کرتا ہے، اس نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ قیدیوں میں 2 خواتین اور 7 بچے بھی شامل ہیں۔ سب سے کم عمر کا قیدی 16 سال کا ہے۔ ان قیدیوں کو مقدمہ چلائے بغیر غیر متعینہ مدت اور بعض اوقات سالوں تک اسرائیلی حکومت کی جانب سے بند رکھا جا سکتا ہے۔
जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब किया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक है। पाकिस्तान के एटमी असासों से मुताल्लिक़ जो बाइडन के बयान पर तशवीश हुई। वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि जो बाइडन के बयान से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म से बात की है। अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया है। फ़ैसला किया है कि अमरीकी सफ़ीर को तलब करके डिमॉश देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी सदर के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ बयान पर वजाहत देते हुए वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि अमरीकी सदर खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के हक़ में है। उनके बयान में कोई नई बात नहीं है। उधर एक दूसरी खबर में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार करते हुए कहा कि अगर अमेरिका की इत्तेहादी नेटो फोर्सेज ने रूसी फौज से जंग की तो नतीजा आलमी तबाही की सूरत में निकलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नेटो फोर्सेज की यूक्रेन में रूसी फौज से बराह रास्त जंग आलमी तबाही लाएगी। अगर किसी भी सतह पर रूसी अफवाज से तसादुम हुआ तो नतीजा ख़तरनाक आलमी तबाही होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने हफ्ते के रोज़ यूक्रेन के लिए $400 मिलियन की इंसानी इमदाद का ऐलान किया है। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद इब्न सलमान ने इस बात पर जोर दिया कि कशीदगी कम करने में मदद देने वाले हर इक़दाम की हिमायत करेंगे और सालिसी के लिए भी तैयार हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद इब्न सलमान और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, जिसमें दो तरफ़ा उमूर और हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एक तीसरी खबर में त्यूनिस के सदर कैस सईद के खिलाफ हफ्ते के रोज़ अपोजिशन के दो हरीफ ग्रुपों ने दारुल हुकूमत में एक बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा किया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुल्क में खुराक और ईंधन की किल्लत पर आवामी गुस्से में इजाफे ने सियासी ताकत को मुस्तहकम करते हुए इन इक़दामात की मजम्मत की है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन का कहना है कि त्यूनिस में खून बह रहा है और सदर कैस सईद एक नाकाम हुक्मरां हैं। उन्होंने हमें कई साल पीछे धकेल दिया है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।